بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ: باب لا یشتری حاضر لباد بالسمسرہ۔ اس مسئلے کا بیان کہ کوئی بستی والا، شہر والا باہر والے کے لیے دلالی نہ کرے اور دلالی کر کے خریدے نہیں۔ ابن سیرین اور ابراہیم نخعی نے بیچنے اور خریدنے والے دونوں کے لیے اسے مکروہ قرار دیا ہے، اور ابراہیم نخعی کا کہنا ہے کہ عرب لوگ کہتے ہیں بیلی ثوبا، اس کا معنی ہوتا ہے میرے لیے کپڑا خریدو، اور باع کلمہ ازداد میں سے ہے۔ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے یہ کس معنی میں ہے۔ باع بیچا، باع خریدا، اشترا خریدا، اشترا بیچا، یہ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ سیاق و سباق اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی آگے کی عبارت اور پیچھے کی عبارت۔ حدیث نمبر 2160۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے مول پر مول نہ کرے، بے پر بے نہ کرے، اور کوئی بھاؤ نہ بڑھائے، اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیچے یا خریدے۔ حدیث نمبر امام شوکانی فرماتے ہیں، ابن سیرین نے حضرت ابن انس سے پوچھا، کیا واقعی کوئی شہری کسی بھی دیہاتی کے لیے نہ کچھ مال بیچے نہ خریدے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا، اور اس کی تائید اس حدیث نبوی سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے: دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ ان کے بعض کو بعض کے ذریعہ روزی دے گا۔ حدیث نمبر 2161، متفق علیہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے روکا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال بیچے اور خریدے۔ باب النہی عن تلقی الرکبان، آگے جا کر قافلے والوں سے ملنا اور قافلے والوں سے وہاں پر ملاقات کرنا اور ان کے مال کو خرید لینا، اور یہ بے مردود ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا جان بوجھ کر گنہگار و خطا کار ہے، اور یہ ایک قسم کا فریب ہے، دھوکہ ہے جو جائز نہیں۔ جب کہیں باہر سے غلہ کی رسد آتی ہے تو بعض بستی والے یہ کرتے ہیں کہ 1-2 کوس بستی سے آگے نکل کر راہ میں ان بیوپاریوں سے ملتے ہیں اور ان کو دغا اور دھوکہ دے کر بستی کا نرخ اترا ہوا بیان کر کے ان کا مال خرید لیتے ہیں۔ نرخ یعنی بھاؤ، ان کو یہ تصور دیتے ہیں کہ بازار کا بھاؤ بہت گرا ہوا ہے، اور وہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، پھر انہی کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ جب وہ بستی میں آتے ہیں تو وہاں کا بھاؤ زیادہ پاتے ہیں، اور ان کو چکمہ دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ایسی صورت میں بے باطل اور لغو ہے۔ بعض نے کہا ایسا کرنا حرام ہے، لیکن بے صحیح ہو جائے گی، اور ان کو اختیار ہوگا کہ بستی میں آ کر وہاں کا بھاؤ دیکھ کر اس بے کو قائم رکھیں یا بے فسخ کر دیں۔ حنفیہ کا کہنا ہے کہ اگر قافلہ والوں سے آگے جا کر ملنا بستی والوں کو نقصان کا باعث ہو تب مکروہ ہے، ورنہ نہیں۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ بغیر کسی تفصیل کے رسول اکرم کے فرمان کے مطابق باہر نکل کر کے اور قافلوں سے ملنا
یہ جائز ہی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2162، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے منع فرمایا اور بستی والوں کو باہر والوں کا مال بیچنے سے بھی روکا۔ حدیث نمبر 2163 طاؤس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے اس کا دلال نہ بنے۔ سمسار اور سمسرہ دلال کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2164، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی دودھ جمع کی ہوئی بکری خریدے، وہ بکری پھیر دے اور اس کے ساتھ ایک سا دے دے۔ یعنی اگر اس نے خریدا اور پتہ چلا کہ یہ محفلہ ہے، اس کے دودھ کو کئی وقت تک روکا گیا ہے، تو اسے واپس کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ والوں سے آگے بڑھ کر ملنے سے منع فرمایا، تو قافلہ والوں سے بھی نہیں ملیں گے، اور جو جانور چاہے بکری ہو یا بڑے جانور ہوں ان کو رد کر دیں گے، واپس کر دیں گے اور ایک سا کھجور دیں گے۔ حدیث نمبر 2165، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے، اور جو مال باہر سے آ رہا ہو اسے آگے جا کر نہ ملے جب تک وہ بازار میں نہ آ جائے، اسے چھوڑ دیں، بازار میں آئے اور لوگ جا کر کے ان سے خریدیں اور ان سے استفادہ کریں۔ باب منتہی تلقی، قافلے سے کتنی دور آگے جا کر ملنا منع ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس باب سے یہ ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں، اگر بازار میں آنے سے ایک قدم بھی آگے جا کر ملا تو اس نے حرام کیا۔ حدیث نمبر 2166، عبداللہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر، کہ ہم آگے قافلوں کے پاس خود ہی پہنچ جایا کرتے تھے اور شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی ان سے غلہ خرید لیا کرتے، لیکن نبی اکرم نے ہمیں اس بات سے منع کر دیا کہ ہم اس مال کو اسی جگہ بیچیں جب تک اناج کے بازار میں نہ لائیں۔ امام بخاری نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ ملنا بازار کے بلند کنارے پر تھا جدھر سے سوداگر آیا کرتے تھے، اور یہ بات عبید اللہ کی حدیث سے نکلتی ہے، اور یہ عبید اللہ کی حدیث آگے آئے گی۔ 2167، یہ حدیث عبداللہ بن عمر ہی سے ہے کہ لوگ بازار کی بلند جانب جا کر غلہ خریدتے اور وہیں بیچنے لگتے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا کہ غلہ وہاں سے نہ بیچیں جب تک اس کو اٹھوا کر دوسری جگہ نہ لے جائیں۔ معلوم ہوا کہ جب قافلہ بازار میں آ جائے تو اس سے آگے بڑھ کر ملنا درست ہے، یعنی جب بازار میں اتر جائے، یہی ہے اصل۔ ہماری مارکیٹ کہاں ہے؟ تو اس مارکیٹ میں لوگ آ گئے، اب ان سے خریدا جا سکتا ہے، اور اس مارکیٹ سے باہر جانا نکل کر کے یہ ممانعت کے ضمن میں ہو جائے گا۔ بعض نے کہا بستی کی حد تک آگے بڑھ کر ملنا درست ہے، بستی سے باہر جا کر ملنا درست نہیں۔ مالکیہ نے کہا کہ اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 1 میل سے کم آگے بڑھ کر ملنا درست ہے، کوئی کہتا ہے 6 میل سے کم پر،
کوئی کہتا ہے 2 دن کی راہ سے کم پر۔ اس میں جو راجح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بیچنے والے غلہ کی مارکیٹ میں جب نازل ہو جائیں، اتر جائیں، لا کر گاڑی روک دیں، اب ان سے ملا جا سکتا ہے، اور جو مارکیٹ کے حدود ہیں ان حدود کے باہر نہ جایا جائے اور نہ نکلا جائے۔ واللہ عالم۔ باب اذا اشترط فی البیع شروطا لا تحل، اگر کسی نے بیع میں ناجائز شرطیں لگائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 2168۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس بریرہ آئیں، یہ لونڈی تھیں، اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے، یعنی یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم 9 اقیہ چاندی آپ کو دے دیں گی اور آپ ہمیں آزاد کر دیں گے۔ شرط یہ ٹھہری ہے کہ ہر سال 1 اقیہ چاندی انہیں دوں گی، اب آپ بھی میری مدد کر دیجئے۔ اس پر میں نے اس سے کہا اگر تمہارے مالک یہ پسند کریں کہ یکمشت ان کا سب روپیہ میں دے دیتی ہوں اور تمہارا ترکہ میرے لیے ہو، یعنی حق والا، تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ بریرہ اپنے مالکوں کے پاس گئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی تجویز اور ان کا مشورہ ان کے سامنے رکھا، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت بریرہ ان کے یہاں واپس آئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی صورت ان کے سامنے رکھی تھی، یعنی آپ نے جو تجویز پیش کی تھی اس کو ان کے سامنے رکھا، پر وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ حق والا تو ہمارا ہی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور عائشہ نے بھی آپ کو حقیقت حال کی خبر دی اور بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے کہا بریرہ کو تم لے لو، ان کو خرید لو اور انہیں ترکہ کی شرط لگانے دو، ترکہ تو اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر لوگوں کے مجمع میں تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا اما بعد، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ خرید و فروخت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کتاب اللہ میں کوئی اصل نہیں ہے۔ جو کوئی ایسی شرط لگائے جس کی اصل کتاب میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، وہ باطل ہوگی، چاہے وہ 100 شرطیں کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر مقدم ہے اور اللہ کی شرط سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ حدیث نمبر 2169۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے چاہا کہ ایک باندی کو خرید کر آزاد کر دیں، لیکن ان کے مالکوں نے کہا کہ ہم انہیں اس شرط پر بیچ سکتے ہیں کہ ان کی ولا ہمارے ساتھ رہے۔ اس کا ذکر جب حضرت عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس شرط کی وجہ سے تم قطعاً نہ رکو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ حق والا کا مطلب یہ ہوا، یہ تو پوری طرح سے واضح ہے اور ظاہر ہے۔ کسی نے غلام آزاد کیا یا لونڈی آزاد کی، اب وہ غلام مر رہا ہے یا لونڈی مر رہی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو جس نے اس کو آزاد کیا ہے اس کی پوری وراثت اسی کو ملے گی۔ یہی ہے حق والا۔ باب بیع التمر بالتمر، کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچنا۔ حدیث نمبر 2170۔
मालिक बिन अवस रिवायत करते हैं, इन्होंने हजरत उमर से सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, गेहूं को गेहूं के बदले में बेचना सूद है, लेकिन ये सौदा हाथों हाथ हो। जौ को जौ के बदले में बेचना सूद है, लेकिन हाथों हाथ हो। और खजूर को खजूर के बदला में बेचना सूद है, लेकिन सौदा हाथों हाथ और नकदा नकद हो। देखिए, गेहूं गेहूं के बदले बेचेंगे तो एक जिन्स है, गेहूं गेहूं 1 किलो 1 किलो, ना कमी ना ज्यादती। चाहे जितना अच्छा गेहूं हो, चाहे जितना खराब गेहूं हो, बदलेंगे तो बिल्कुल बराबर बदलेंगे। जौ जौ के बदले और खजूर खजूर के बदले, ये एक जिन्स की चीज बेचेंगे तो बराबर ही रहेगा, और उसमें फौरियत शर्त है, फौरी तौर पर उसे देंगे और इसमें उधार वगैरह नहीं करेंगे। मुस्लिम की रिवायत में इतना ज्यादा है। और नमक बेचना नमक के बदले में, नमक के बदले में, हाँ, हाथों हाथ। बहरहाल जब इनमें से कोई चीज अपनी जिन्स के बदल बेची जाए तो ये जरूरी है कि दोनों बराबर हों और नकद हों। बाबो भाई इस ज़बीबी भी ज़बीबी व ताम भी ताम, किशमिश को किशमिश के बदले और अनाज को अनाज के बदले बेचना। हदीस नंबर 2171, मुत्तफक अलैह। अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाबना से मना फरमाया। मुसाबना ये है कि दरख्त पर लगी हुई खजूर खुश्क खजूर के बदले नाप कर बेची जाए। पेड़ है, उस पर खजूर लगी हुई है, उसके बदले में जो हमारे पास खजूर है बोरे में घर में, उसे नाप करके हम उनको दे दें तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, या तो ये ज्यादा होगी या वो ज्यादा होगी, और इसी में रिबा है और इसी में सूद है। इसी तरह बेल पर, बेल यानी अंगूर की बेल पर लगे हुए अंगूर को किशमिश के बदले में बेचना मना है। यानी वो खजूर जो अभी दरख्त से न उतरी हो, इसी तरह वो अंगूर जो अभी बेल से न तोड़ा गया हो, उसका अंदाजा करके खुश्क खजूर या मुनक्का के बदले बेचना दुरुस्त नहीं, जायज नहीं, क्योंकि इसमें कमी बेशी का एहतिमाल है। हदीस नंबर 2172। अब इब्ने उमर रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाबना से मना किया। इन्होंने बयान किया कि मुसाबना ये है कि कोई शख्स दरख्त पर लगी हुई खजूर को सूखी खजूर के बदले नाप कर बेचे, और खरीदार कहे अगर दरख्त का फल इस सूखे फल से ज्यादा निकले तो वो उसका है, और अगर कम निकले तो नुकसान भर देगा और उसकी भरपाई करेगा। और अब्दुल्ला बिन उमर ने बयान किया कि मुझसे ज़ैद बिन साबित ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आराया की इजाजत दे दी थी, जो अंदाजे ही से बै की एक सूरत है। आराया भी मुसाबना ही की एक किस्म है, मगर नबी अकरम ने इसकी खास तौर से इजाजत दी क्योंकि इसकी जरूरत थी। वो जरूरत ये थी कि लोग खैरात के तौर पर एक दो दरख्त का फल किसी मोहताज को दे दिया करते थे, फिर उसका बाग में घड़ी घड़ी आना मालिक को नागवार गुजरता और बुरा लगता। तो इस मेवे का अंदाजा करके उतने खुश्क मेवे के बदल वो दरख्त उस फकीर से ले लेते और उसे वो फल दे देते। तो ये एक खास शक्ल है और ये एक इस्तिस्नाई सूरत है। बाबो भाई इस शईर भी शईर, जौ के बदले जौ की बै करना। हदीस नंबर
2174 मालिक बिन अवस रिवायत करते हैं कि इन्हें 100 अशरफियां बदलनी थीं। इन्होंने बयान किया कि फिर मुझे तलहा बिन उबैदुल्लाह ने बुलाया और हमने अपने मामला की बातचीत की। फतरावज़ना यानी मामले की बातचीत की, वही सर्फ के सिलसिले में, एक्सचेंज के सिलसिले में, और उनसे मेरा मामला तय हो गया। वो सोने को अपने हाथों में लेकर उलटने पलटने लगे कि जरा मेरे खजांची को गाबा से आ लेने दो, वो आ जाए। उमर भी हमारी बातें सुन रहे थे। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, जब तक तुम तलहा से रुपया ले न लो उनसे जुदा ना होना, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सोना सोने के बदला में अगर नकद ना हो तो सूद हो जाता है, गेहूं गेहूं के बदले में अगर नकद ना हो तो सूद हो जाता है, जौ जौ के बदले में अगर नकद ना हो तो सूद हो जाता है, और खजूर खजूर के बदला में अगर नकद ना हो तो सूद हो जाती है। यहाँ पर हा आया है, पीछे भी इल्ला हा व हा आया है। इसको हा भी पढ़ते, हाए भी पढ़ते और हा साकिन भी पढ़ते। हाए पढ़ेंगे इसका मतलब होगा ला, हाए ला दे, और हा ले खुश ले। यहाँ कहते हैं कि इब्ने असीर ने कहा कि हा व हा कि खरीदो फरोख्त करने वाले हर दो एक दूसरे को देते हैं। खरीदार रुपए देता है और ताजिर माल अदा करता है, इसलिए इसका तर्जमा हाथों हाथ किया गया, गोया एक ही मजलिस में इन हर दो का कब्जा हो जाता है। बाब ज़हबी बिज़्ज़हब, सोने को सोने के बदले में बेचना। हदीस नंबर 2175। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा कहते हैं कि इनसे अबू बकरा ने बयान किया, यानी इनके वालिद ने, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले में उस वक्त तक ना बेचो जब तक दोनों तरफ से बराबर बराबर ना हो। इसी तरह चांदी चांदी के बदले में उस वक्त तक ना बेचो जब तक दोनों तरफ से बराबर बराबर ना हो। अलबत्ता सोना चांदी के बदल और चांदी सोने के बदल जिस तरह चाहो बेचो, यानी इसमें कमी बेशी दुरुस्त है, मगर हाथों हाथ की शर्त इसमें भी है, एक तरफ नकद और दूसरी तरफ उधार दुरुस्त नहीं। और सोने चांदी से आम मुराद है मस्कूक हो या गैर मस्कूक, चाहे जेवर हो चाहे ढले हुए हो, जिस शक्ल में भी हो, लेकिन नकदियत शर्त है, उधार नहीं। बाब बैइल फिद्दत बिल फिद्दा, चांदी चांदी के बदले में बेचना। हदीस नंबर 2176। अबू सईद खुदरी अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि अबू सईद खुदरी ने इसी तरह एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता से बयान की है। फिर एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन उमर की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा, ऐ अबू सईद, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये कौन सी हदीस बयान करते हैं? अबू सईद ने कहा कि हदीसे बे सरफ, यानी रुपया अशरफियां बदलने या तोड़वाने से मुतालिक है, एक्सचेंज और मुबादला। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना था, सोना सोने के बदला में बराबर ही बेचा जा सकता है और चांदी चांदी के बदला में बराबर बराबर ही बेची जा सकती है। इसमें यानी एक जिन्स में कमी बेशी नहीं होगी, जिन्स बदल जाए
सोना चांदी तो कमी बेशी आएगी, लेकिन नकदियत शर्त है। हदीस नंबर 2177 मुत्तफक अलैह। अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने के बदले उस वक्त ना बेचो जब तक दोनों तरफ से बराबर ना हो। दोनों तरफ से किसी कमी या ज्यादती को रवा ना रखो। और चांदी को चांदी के बदले में उस वक्त तक न बेचो जब तक दोनों तरफ से बराबर बराबर न हो। दोनों तरफ से किसी कमी या ज्यादती को रवा न रखो और न उधार को नकद के बदले में बेचो। इस हदीस में इमाम शाफी रहमहुल्लाह की हुज्जत है कि अगर एक शख्स के दूसरे पर दिरहम कर्ज हो और उसके ऊपर दीनार कर्ज हो तो उनकी बै जायज नहीं, क्योंकि ये बैउल काली बिल काली है, एक पर दिरहम और एक पर दीनार, यानी उधार को उधार के बदल बेचना। और एक हदीस में सराहतन इसकी ममानियत वारिद है। और असहाबे सुनन ने इब्ने उमर से निकाला और रिवायत किया कि मैं बकी में ऊंट बेचा करता था तो दीनारों के बदल बेचता और दिरहम लेता, और दिरहम के बदल बेचता तो दीनार ले लेता। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसला को पूछा तो आपने फरमाया, इसमें कोई कबाहत नहीं है, बशर्ते कि उसी दिन के भाव से लो और एक दूसरे से बगैर लिए जुदा ना हो, यानी उधार नहीं होना चाहिए। वो नकद ले लेंगे, उसके बाद में अलग होंगे। बाब भाई दीनार भी दीनार नसन, अशरफी के बदले उधार बेचना। हदीस नंबर 2178 2179 मुत्तफकुन अलैह। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि दीनार के बदले में और दिरहम के बदले में बेचा जा सकता है। मैंने उनसे कहा कि इब्ने अब्बास तो इसकी इजाजत नहीं देते। अबू सईद ने कहा कि फिर मैंने इब्ने अब्बास से इसके मुतालिक पूछा कि आपने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था या किताबुल्लाह में आपने इसे पाया है? उन्होंने कहा कि इनमें से किसी बात का मैं दावेदार नहीं हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। अलबत्ता मुझे उसामा ने खबर दी थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़कूरा सूरतों में सूद सिर्फ उधार में होगा, यानी उधार की शक्ल में। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी कहते हैं कि मैंने सुलेमान बिन हर्ब को कहते हुए सुना कि सूद सिर्फ उधार में है। कहा कि ये हमारे यहाँ है, जब सोने को चांदी के बदले और गंदुम को जौ के बदले में दुगना लिया जाए, लेकिन हाथों हाथ लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनके उधार में कोई भलाई नहीं। अब्दुल्ला बिन अब्बास का मजहब यह है और उनका मौक़िफ़ ये है कि सूद उस सूरत में होता है जब एक तरफ उधार हो। अगर नकदन 1 दिरहम 2 दिरहम के बदले में बेचे तो ये दुरुस्त है। इब्ने अब्बास की दलील वो हदीस है ला रिबा इल्ला फी नसिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के इस फतवा पर जब एतराज़ात हुए तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह की किताब में मैंने ये मसला पाया है, न ये कहता हूँ कि नबी अकरम से मैंने सुना है, क्योंकि मैं उस जमाना में बच्चा था और तुम जवान थे,
رات دن آپ کی صحبت بابرکت میں رہا کرتے تھے۔ قسطلانی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے فتویٰ کے خلاف اب اجماع ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ باب بیع الورق بالذہب نصیعہ، چاندی کو سونے کے بدلے ادھار بیچنا۔ حدیث نمبر 2180، 2181۔ برا بن عازب اور زید بن ارقم سے ابو المنہال نے پوچھا بیع صرف کے متعلق، ایکسچینج کے سلسلے میں، تو ان دونوں حضرات نے ایک دوسرے کے متعلق کہا کہ یہ مجھ سے بہتر ہیں۔ آخر دونوں حضرات نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو چاندی کے بدلے میں ادھار کی صورت میں بیچنے سے منع فرمایا ہے، تو سونا چاندی کے بدلے، چاندی سونے کے بدلے ادھار نہیں بیچ سکتے۔ باب بیع الذهب بالورق یدا بیدن، سونا چاندی کے بدلے نقد ہاتھوں ہاتھ بیچنا درست ہے اور جائز ہے۔ حدیث نمبر 2182۔ عبد الرحمن بن ابو بکرہ یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو بکرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی چاندی کے بدلے میں اور سونا سونے کے بدلے میں بیچنے سے منع کیا ہے مگر ایک ہی برابر ہو۔ البتہ ہم سونا چاندی کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں اور بیچیں، اسی طرح چاندی سونے کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں یا بیچیں درست ہوگا اور جائز ہوگا، لیکن یہاں پر بھی نقد ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث میں ہاتھوں ہاتھ کی قید نہیں ہے، مگر مسلم کی دوسری روایت سے ثابت ہے کہ ہاتھوں ہاتھ اور نقد ہونا ضروری ہے، اور بیع صرف میں قبضہ کی شرط ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ جب جنس ایک ہو تو کمی بیشی درست ہے یا نہیں۔ جمہور کا قول یہی ہے کہ درست نہیں ہے۔ باب بیع المزابنہ وہی بیع التمر بالثمر وبیع الزبیب بالکرم وبیع العرایا، بیع مزابنہ کا بیان اور یہ خشک کھجور درخت پر لگی ہوئی کھجور کے بدلے اور خشک انگور کی بیع تازہ انگور کے بدلے میں ہوتی ہے، اور بیع عرایا کا بیان۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع کیا ہے۔ اس کو خود امام بخاری نے آگے چل کر موصولاً روایت کیا ہے۔ مزابنہ کے معنی تو معلوم ہو چکے، محاقلہ یہ ہے کہ ابھی گیہوں کھیت میں ہو، بالیوں میں اس کا اندازہ کر کے اس کو اترے ہوئے گیہوں کے بدلے میں بیچا جائے۔ سے اپنے گھر پہ گیہوں ہے اور کھیت پر فصل کھڑی ہے اور دونوں کا اندازہ کر کے کھیت چھوڑ دیا جائے اور گھر سے گیہوں لے کر کے کاشتکار چلا جائے تو اس کو محاقلہ کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2183 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل درخت پر اس وقت تک نہ بیچو جب تک اس کا پکا ہونا کھل نہ جائے، اس کی صلاحیت نمایاں نہ ہو جائے۔ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں نہ بیچو۔ حدیث نمبر 2184 زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عریہ کی تر یا خشک کھجور کے بدلہ میں اجازت دی تھی، لیکن اس کے سوا کسی صورت میں اجازت نہیں دی تھی۔ حدیث نمبر 2185
عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا ہے، اور مزابنہ یہ ہے کہ کٹی ہوئی کھجور کے بدلے پیڑ پر لگی ہوئی کھجور کو بیچنا، اور کٹی ہوئی کشمش کے بدلے میں بیلوں میں لگی ہوئی انگور کو ناپ کر کے بیچنا۔ حدیث نمبر 2186 متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع کیا ہے۔ مزابنہ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو کٹی ہوئی کھجور کے بدلے میں بیچنا، اور حدیث نمبر 2187 یہ روایت ابن عباس سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع کیا ہے۔ حدیث نمبر 2188 زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب عریہ کو اس بات کی اجازت دی کہ اپنا عریہ اندازے کے مطابق بیچ ڈالے، ایبیعھا بخرصھا، اندازہ کر کے جتنا کھجور سمجھ میں آئے اس کے اعتبار سے وہ بیچ دے اور اپنا پیڑ چھوڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔